اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس شخص کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی 1 سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہ ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 19 کے دور میں کوکین، ڈرگس اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے بھی زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئیں اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر مبنی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین آدمی تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو اس کے $30 بلین آج $58 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین آدمی ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کی ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کی ڈرگس پہ انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو تھامس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس آئی لینڈ پہ پورا ایئرپورٹ بنا تھا جہاں کوکین سے بھرے ہوئے ہوائی جہاز ریفیول کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر دوسرے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا جو پورے سال کا 15,40,000 kg کوکین بنتا ہے، اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایسکوبار $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا، اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ جو کوکین ایسکوبار $70,000 فی kg کے حساب سے سیل کرتا تھا وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹ کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو ایسکوبار کا 1980 میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، یعنی میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربڑ بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے لگے ربڑ بینڈ جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ پیسے پیبلو بینک میں تو رکھنے سے رہا۔ ان پیسوں کی سٹوریج کے لیے آئی لینڈ پہ بہت بڑے بڑے گودام ہوا کرتے تھے جن میں یہ کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ سٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا تو پیسوں کو وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور وزن کر کے ہی اس کی گڈیاں بنائی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میٹینل کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بچی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بیان کی تھی، اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس کو دولت اسی دنیا میں ہی چھوڑ کر جانی ہے۔